الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائے اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، معزز اور محترم سامعین، ہم حسب وعدہ ماہ مبارک کے رمضان کے دن کی دوسری جو دعا ہے، ماہ مبارک رمضان کے دن دوسرے روزے کی جو دعا ہے وہ لے کر حاضر ہے، اور اس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے اللہ آج دوسری ماہ مبارک ہے، دوسرا روزہ ہے، پروردگار مجھے قریب کر دے ان چیزوں سے جو تیری خوشی اور تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہے، وجنبنی فیہ من سخطک، اور اے اللہ مجھے اس چیز سے دور کر دے جو تیری ناراضگی، تیری مخالفت اور تیرے غضب کا سبب ہے، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری کتاب کی آیتوں کو پڑھ سکوں، قرأت کر سکوں۔ اے وہ خدا جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت کا واسطہ۔ اس دعا میں 3 فقرے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کیا ہے پیغمبر نے، اللہ سے سوال کیا ہے پیغمبر میں۔ پہلا جو فقرہ ہے، کسی بھی انسان کے لیے کامیابی کا تصور کیا ہے؟ اگر آپ قرآن سے پوچھئے، کیا قرآن ہمیں بتا دے تیری نگاہوں میں سب سے کامیاب انسان کون ہے، تو قرآن نے 3 طرح کے لوگوں کی تصویر کھینچی۔ ایک کے لیے کہا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگا، اور ایک کے لیے کہا ہے کہ یہ آدمی کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ 50% یہ امکان پایا تھا کامیاب بن جائے، اور 50% یہ امکان ہے کہ نہیں، بالکل وہ کامیاب نہیں بنے گا۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو اللہ گارنٹی فراہم کرتا ہے یہ کامیاب بنے گا۔ اس دعا میں آپ دیکھیے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ پروردگار یہ دوسرے دن کا روزہ ہے، اور آج کے روز کہ دن مجھے اس چیز کی طرف ہدایت کر دے، اس چیز کی طرف رہنمائی کر دے جس سے مجھے تیری خوشنودی حاصل ہو جائے، تیری رضا مل جائے۔ آپ واقعاً پہلے میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، پھر آنا چاہتا ہوں کہ رضا پروردگار حاصل کیسے ہوگی، لیکن پہلے فائدہ سن لیجئے، کیونکہ ہم وہ انسان ہیں جو فائدے کی طرف زیادہ جاتے دوڑتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ خدا کی خود خوشنودی حاصل کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، اور ایسے انسان ہیں جن کی عبادتوں میں یہ پائے جاتے ہیں کہ ہم فائدہ دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم جب عبادت کرنے جاتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ تو میں پہلے وہ
ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی 16 نمبر کی آیت۔ کہتا اللہ کہتا ہے جو شخص میری خوشنودی کے راستے پر چلے گا، جو شخص میری رضا حاصل کرنے کے لیے جائے گا، جو شخص اس کام کی طرف جائے گا جو کام اس کو میرے راستے اور میرے طرف لاتا ہے، اس کے لیے میں نے 3 بڑا انعام رکھا ہے، میں نے اس کو 3 ریوارڈ دینا ہے۔ وہ کیا چیز ہے آپ سن لیجئے، یہ سورہ مائدہ کی 16 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے کس کی؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں ہدایت کا یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک انسان کی ویلو ہی یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں اپنی زندگی کا، جیسا فیصلہ کروں گا ویسا ہی میری ویلو اور قدر و قیمت ہوگی۔ اب آپ ایک سوال سوچئے، آپ کبھی غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ جب میری ویلو میرے فیصلے ہیں، اور فیصلہ کرنا انسان کے لیے جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مجھے 1 منٹ کی ٹائم ہے، مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے ادھر یا ادھر، ایسے وقت میں سوچئے اگر اللہ آپ کی اور میری مدد نہ کرے کہ میں صحیح فیصلہ کرنے کی وجہ غلط فیصلے کی طرف چلا جاؤں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں انسان، اربوں انسان فیصلہ کرنے میں 1 منٹ لگا لیکن اس کا نتیجہ بھگتنے میں ان کو سالوں لگا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ اسے سوچ لیجئے، جو ہے آج ہم جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور خدا نخواستہ کوئی بڑی بیماری ہو ہمیں اور ڈاکٹر کہتا ہے امیجیٹلی فیصلہ کرو، یس یا نو، اب انسان تو اب اس کو فیصلہ کرنا ہے یا ہاں یا نہیں۔ ہاں کیا اور اس نے آپریشن کیا تو کتنا ٹائم لگا؟ اس نے آپ کو شاید 1-1.5 منٹ میں ہاں کہہ دیا، آپ نے وہ سائن بھی کر دیا پیپر پہ، آپریشن کیا، 10 سال تک بیڈ پہ پڑے رہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہے نا؟ فیصلہ انسان کا 1 سیکنڈ کا ہے، شاید 1 منٹ کا ہے، لیکن بھگتنا کتنا ہے؟ 10 سال پڑے ہیں۔ تو اب کیا ہے، آپ اس آیت کا جو ہے لطف دیکھیے، نقطہ دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے جو میرے راستے میں آئے گا، میری خوشنودی حاصل کرے گا، میں طاقت دوں گا کہ وہ ججمنٹ کرے تو صحیح، فیصلہ کرے تو صحیح۔ تو اللہ کی طرف سے واقعی اس راستے پہ چلنے کا ریوارڈ ہے کہ اللہ جو فیصلہ اس کے منہ سے نکالتا ہے وہ ایسا پرفیکٹ ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی پہلی آیت، 16 نمبر کی آیت میں اللہ پہلی چیز جو کہتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جائے گا، جو اس کے راستے پر چلے گا، جو اس کا قرب حاصل کرنا چاہے گا، اللہ اس کو ہدایت کرے گا۔ کس کی طرف؟ سبل السلام، ایک ایسے راستے کی طرف جو سلامتی کا راستہ ہے، جس میں خطرہ نہیں ہے، جس میں جو ہے نقصان نہیں ہے، ایسے راستے کی طرف ہدایت کرے گا۔ اور پھر دوسرا جو انعام اللہ اعلان کرتا ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ آپ یقین جانیں آج جب میں دیکھتا ہوں نا، آپ بھی غور کریں گے، ہر مومن جب غور کرے گا تو اس کو دکھائی دے گا دنیا ہر طرف اندھیرا ہے، ایسے میں اندھیرے سے نکل کر نور کی طرف آنا آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیے اسی وجہ سے آپ دیکھیے جس معاشرے میں فساد ہو رہا ہے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو سجھائی نہیں دیتا۔ آج میں دیکھتا ہوں جو لوگ ایڈکشن کا شکار ہیں، کتنی ان کے گھر والے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس تاریکی سے نکل کر وہ نور کی طرف چلے آئے، لیکن کتنے ایفرٹس لگاتے ہیں لیکن وہ باہر نہیں نکل پاتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم میری خوشنودی کے لیے قدم بڑھاؤ گے میں تمہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاؤں گا، میں تمہارے وجود سے ظلمت اور یہ ڈارکنیس کو باہر نکل دوں گا۔ اور یقین جانیں
اگر چلیے یہی بات یاد آ گئی تو میں اس سے بہت بلند ایک معرف کی طرف، ایک ایسے نقطے کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہوں، جس کے لیے ائمہ ہمارے کہتے تھے کہ تمہاری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ چیز حاصل کر لو۔ مثلا آپ سورہ تکاثر میں یہ پڑھتے ہیں، اگر تمہیں علم یقین ہوتا تو تم جنت اور جہنم دیکھ سکتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اسی زندگی میں، جب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، مرنے کی بات نہیں ہے، جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت ہم کیا دیکھیں؟ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے حساب کتاب دیکھ لیں، اپنے آنکھوں سے یہ پل صراط دیکھ لیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے انسان کے لیے۔ اب ایک سوال ہے کہ بھائی یہ ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی سورہ تکاثر میں تم دیکھ سکتے ہو، تو ہم دیکھ کیوں نہیں پا رہے؟ وہ نقطہ سن لیجئے، میں اسی لیے اندازہ نہیں ہوتا ہم مجھے اور آپ کو کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کا انعام کیا ہے، خدا کے راستے پہ جانے کا جو ہے نتیجہ کیا ہوگا، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن جن لوگوں نے سمجھا ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، کہتے ہیں دیکھیے اسی دنیا میں تصویریں، سیٹلائٹس، آج آپ آئے گئی ہے تو اس کی مثال بڑی آسانی سے سمجھا سکتے۔ سیٹلائٹ، یہ جو ٹی وی میں تصویر آتی ہے وہ کیا ہے؟ نیچے سے اپ لنک کیا جائے اور اوپر سے ڈاؤن لنک کیا جائے، بھیجنے والا ہو اور ریسیور ہو، اور پھر بھیجنے اور ریسیور کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اگر وہ بھیجنے والا اپ لنک بھی ہو رہا ہے، ڈاؤن لنک بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ریسیور صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تصویر آئے گی؟ وہ تصویر دکھائی نہیں دے گی آپ کے ٹیلی ویژن پہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے دل کو اسی طرح بنایا ہے، جنت جہنم تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، یہ دیکھ سکتی ہے، لیکن پریشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو لنک جوڑنے والی ہے تمہارے آنکھوں تک تاکہ وہ دیکھ سکو، وہ کیا ہے؟ تمہارے دل کا آئینے کی طرح چمکنا۔ اور یہ چمکے گا کیسے؟ کہتے ہیں یہ اس وقت چمکے گا جب تم خدا کی خوشنودی حاصل کرو گے، ورنہ تمہارا یہ دل کیا ہے؟ مردہ ہوگا، اس میں کدورت ہوگی۔ جیسے ہی تم دل کی کدورت کو دور کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ریفلیکٹ کرے گی اور تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ سکیں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میری خوشنودی کے لیے آؤ، میں کیا کروں گا؟ تمہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آؤں گا، تمہاری آنکھوں میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی طاقت ہوگی۔ اب مجھے بہت سارے واقعات اس وقت یاد آ رہے ہیں، لیکن میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں اس لیے کہ واقعاً آپ دیکھیے اسی دنیا میں ایک نماز شب ایسی چیز ہے جس کے لیے حدیث میں آیا ہے، اور یہ ماہ مبارک ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے جو ہے مہمان بنانے کا مہینہ۔ اللہ خود اپنا دسترخوان بچھائے ہوئے ہے، کہہ رہے کون ہے جو میرے دسترخوان پر سے آ کر وہ جو چاہیے لے لے، میں اس کو دینے کو تیار ہوں۔ اب یہ بندے کی بدنصیبی ہے کہ دسترخوان پہ تو ہر طرح کی چیز ہو، لیکن وہ لینے کے لیے باہر نہ آئے، اس کے دسترخوان پہ بیٹھے لیکن وہ چیز نہ لے سکے جو اسے چاہیے۔ یہ تو واقعاً آپ دیکھیں کتنی بڑی بدنصیبی، آپ کسی کے وہاں مہمان بن کے جائیں جس نے بہترین انتظام کیا ہے کھانے پینے کا، اور آپ بھوکے پیٹ آ جائے، یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سلیقہ نہیں آیا، میزبان نے تو سب کچھ رکھا تھا، آپ کو اور مجھے طریقہ نہیں پتہ چلا کہ ہم کیا کھا لیں جس سے ہمارا پیٹ بھی بھر جائے اور ہمارے اندر انرجی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر طاقت آ جائے۔ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے اس بات کو۔ تو اب ایک نماز شب کی میں مثال دے رہا تھا، آپ دیکھیں اسی نماز شب سے ہمارے علماء میں سے بہت سارے لوگ اس منزل پر پہنچ گئے جن کے لیے جنت اور جہنم دیکھنا بڑا آسان تھا، برزخ میں جھانکنا بڑا آسان تھا۔ میں نے ایک عالم محمد علی نخودکی کے بارے میں پڑھا، ان کی ایک کتاب میں، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آقا آپ اتنے بڑے معرفت والے انسان کیسے بن گئے، کہ آپ
آج آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک پھونک مارتے ہو تو بڑے سے بڑا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ ایک گھونٹ پانی پلا کر دے دیتے ہو کسی کو تو اس کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. آقا یہ طاقت آئی کیسے آپ کو؟ تو بڑا عجب جملہ فرمایا کہ میں نے صرف اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھا، گناہوں سے دور رہا. نتیجے میں کیا ہوا؟ خداوند عالم نے وہ طاقت مجھے عطا کر دی، جس طاقت کی بنا پر آج مجھے مسیحائی مل گئی. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی نے کہا ان کے گھر پہ جا کے دق الباب کیا، کھولا، کیا بات ہے؟ کہ میری بچی کی شادی ہے، میں بہت غریب ہوں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. تو انہوں نے کہا وہ اینٹا اٹھا کے لیا. تو آدمی کسی کو بھی تھوڑا ڈر لگا، وہ اینٹا لا رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے تو نہیں لا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو معرفت تھی کہ آقا جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت ہے. وہ دوڑ کے اس نے جلدی سے لا کر دیا. انہوں نے پتہ نہیں کون سی آیت دم کی اور کہا لے جاؤ. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سونے کی اینٹ ہے. اب پوچھتے تھے آقا کون سا جو ہے آپ نے چلہ کشی کی ہے، کون سے؟ وہ کہتے تھے کوئی چلہ کشی نہیں کی ہے میں نے. اب یہ آیت قرآن کی پڑھیے، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تمہارا کام ہے ہمارے راستے میں اپنا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے لیے راستہ کھول دیں گے. تو اسی لیے یہ جو دعا ہے نا بڑی عظیم دعا ہے، جو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ دوسرے روزے میں یہ دعا کرو، اے اللہ ہاتھ اٹھا کر تیرا کمزور بندہ تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، وہ چیز عطا کر دے جو تیری خوشنودی کا سبب ہے. آپ دیکھیے تیسرا جملہ، تو ایک جملہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی 16 نمبر میں اللہ ارشاد کر رہا ہے تم میری خوشنودی کے لیے آگے بڑھو گے، میں تمہارے اندر سے وہ تاریکی نکال کر نور بھر دوں گا، جس نور کے سائے میں تم سب کچھ دیکھ سکو گے، جس نور کے سائے میں تم خدا کا قرب حاصل کر سکو. اور تیسری چیز جو فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی اجازت سے تمہیں نور سے ظلمت کی طرف نکال دے گا. اور آخری چیز جو اللہ نے اعلان کیا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خدا کیا کرے گا؟ میں تمہیں ہمیشہ سیدھا راستہ، دو راستوں میں سے ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا رہوں. تو آپ یقین جانیں کہ یہ چیز جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اگر میں اس ماہ مبارک میں اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھوں، اچھا کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے روزہ رکھ کر شیطان کو اپنے سے دور کر دیا ہے. میں نے حدیث میں یہ جملہ دیکھا ہے، اللہ کا رسول کہتا تھا اگر شیطان کو اور اس کے وسوسے کو اپنے وجود سے باہر کرنا چاہتے ہو، طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھو. اتنی آسانی سے تم پر وہ قابو نہیں پا سکے گا. اور جب آپ سوچئے میں روزے سے ہوں، میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے، تو واقعاً یہ موقع ہے جب میں کہوں اے اللہ مجھے وہ راستے کی طرف آگے بڑھا دے، مجھے اس پہ چلا دے جو تیری خوشنودی کا راستہ. آپ اسی لیے دیکھیے ائمہ جب کہتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، نہیں. یہ ہے وہ دعا کا نتیجہ. تو ایک کتنی چیزیں اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے. یہاں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ واقعاً کبھی سوچے بھائی اللہ کی خوشنودی مجھے کیسے ملے گی؟ تو بہت ساری چیزیں بتائے گی. ایک روزہ بھی اللہ کی خوشنودی عطا کرتا ہے، یہ نماز بھی آپ کو اللہ کی خوشنودی عطا، یہ قرآن کی تلاوت بھی تو آپ کو اللہ کی خوشنودی عطا کرتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ایک جملہ جو ہمارے پاس اللہ کے رسول نے فرمایا تم زہرا کو راضی کر دو اللہ تم سے راضی ہو جائے. تم اپنے مولا کو راضی کر دو، تمہارا مولا راضی ہو گیا، تمہارا خدا بھی راضی ہو گیا. تم اپنے رسول کو راضی کر دو. اب یہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے میں راضی ہوتا ہوں کب؟ جب تم اللہ کی اطاعت کرو. بیوی ہماری راضی ہوتی ہیں کب؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور دوسرے اسی راضی کرنا خدا کا، خدا کے راضی کرنے میں کیا ہے؟ وہ لوگ جو مومن ہیں
اگر وہ حاجت مند ہے تو ہم ان کی فریاد کو پہنچیں۔ اسی لیے ماہ مبارک میں ایک چیز جو بہت زیادہ ثواب کا سبب ہے، حتیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بندے مومن کو افطار کرائے گا تو وہ اس طرح ہے جیسے فرزند اسماعیل میں سے کسی کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا ہو۔ اب کبھی سوچیے، آپ انہی میں سے بس میں رسول میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم میں سب کے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ ہم کھانا کے انتظام افطار کر سکے، لوگوں کو بلا۔ تو اللہ کے رسول نے بڑا عجب جملہ فرمایا، کہتے ایک گلاس پانی ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک حصہ تم کھلا دو، یہ بھی ایک افطار ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو انسان کے اوپر اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس میں بہت آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنا۔ وہ خدا جو اس رحمت کے مہینے میں انسان کے سونے کو عبادت قرار دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے انسان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے، اس کو ثواب دینے کے لیے۔ تو پہلا جملہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور دعا کرنا ہے بغیر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ہمیں بغیر اللہ کی مدد کے حاصل نہیں ہوگی۔ اور کتنے کام ہیں؟ الا ماشاء اللہ کام ہے، 1-2 کام نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ آج اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مومن کو الگ الگ کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور جب الگ الگ کام کرنے کے لیے بنایا ہے تو الگ الگ خوشنودی دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ کام کرو گے میں تم سے راضی ہوں گا۔ آپ اسی لیے آپ دیکھیے ائمہ ہمارے ایک چیز میں اللہ کی عبادت کے بعد جو بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور کرتے ہی نہیں تھے، خود بھی وہ کام کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ خدمت الخلق، لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں، اور آپ یقین جانیں اللہ کی بندوں کی فریاد کو پہنچنا، ان کے حد تک کسی بھی طرح سے پہنچنا، حتیٰ مخلوقات خدا کی کسی نہ کسی طرح سے فریاد کو پہنچنا، یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ آج جہاں مغفرت کی بات آتی ہے، میں نے علامہ ہلی کا یہ چھوٹا سا واقعہ، علامہ ہلی نے خود لکھا ہے، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے دکھایا، یہ اگر نہیں دکھاتا تو شاید میں سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ کیا دکھایا؟ کہتے میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اب جب میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میں دنیا سے چلا گیا ہوں، فرشتے پوچھ رہے کیا لایا ہو؟ تو اب تو علامہ کے پاس تو ہماری طرح نہیں ہے، ان کے پاس تو جو 13 سال میں مجتہد بن گیا ہو، جس کے لیے یہ اعلان وقت کا امام کر رہا ہو۔ آپ کبھی میں سوچتا ہوں ان کی عظمت کتنی رہی ہوگی کہ جب وہ امام حسین کی زیارت کرنے جا رہے تھے، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، بہت سارے مسائل کے بارے میں علامہ ہلی نے پوچھا، امام نے بتایا، اور جب وہ مسئلہ بتایا جو علامہ کو صحیح طرح سے پتہ نہیں تھا امام نے، تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ مجھے بتا رہے ہیں جبکہ میں اس زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو علامہ ہلی نے پوچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس مسئلے کی؟ تو امام نے کہا یہ شیخ طوسی کی کتاب میں فلاں صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، تمہارے گھر میں موجود ہے، جا کر دیکھ لو۔ پوچھ رہے دلیل کیا ہے؟ میں تمہیں دلیل بتا دیتا ہوں۔ کہتے علامہ کہتے جب انہوں نے یہ مجھ سے کہا تو میرے ذہن میں کلک ہوا کہ یہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں پیدل، اور میں اپنی سواری پہ بیٹھ کے چل رہا ہوں، یہ شاید امام کو وقت کا امام ہو۔ کہتے ہیں اسی دوران میرے ہاتھ سے چھڑی گر گئی، جو میں جانور کو ہکانے کے لیے میں نے اس کو لے جانے کے لیے ہاتھ میں لی تھی۔ جب وہ چھڑی گری اور وہ اٹھا کے دینے لگے تو میں نے پوچھا کیا آج امام سے ملاقات اس زمانے میں ہو سکتی ہے؟ تو عجب جملہ فرمایا، امام نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دیا اور ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا تم ایسے انسان ہو کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے امام کا ہاتھ ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایسا آدمی جس کی اتنی عظمت ہو، جب وہ قبر میں گیا، کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور کہ قبر میں گیا، فرشتے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا لائے ہو؟ تو میں نے بتانا شروع کیا، ہر چیز میں وہ ایک
نہ کوئی ایک عذر نکال دیتے تھے، بہانہ نکال دیتے تھے، نہیں کہ تم نے نماز ہمارے لیے نہیں پڑھی، اتنے سارے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تم کو بڑا فخر ہوتا تھا 1000 آدمی میرے پیچھے نماز پڑھتے، روزے کے لیے کچھ اور کہتے۔ آخر میں نے کہا کہ پھر میرے پاس کیا ہے؟ تو بڑا عجب جملہ کہا ان فرشتوں نے، کہا ایک دن تم لکھ رہے تھے اور ایک مکھی روشنائی پینے کے لیے بیٹھ گئی، تم نے اپنا قلم روک لیا کہ اس کو پینے دیا، اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ آپ دیکھیں، جو خدا اتنے چھوٹے چیز کو بہانہ بناتا ہے بخشش کرنے کا، معاف کرنے کا، راضی ہونے کا، ماہ مبارک میں اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، آؤ دعا کرو کہ اللہ تمہاری اور میری ہدایت کر دے، کس طرح؟ اس چیز کی طرف جو اللہ کی خوشنودی کا سبب۔ عزیزان گرامی، آپ اسی لیے سوچئے کبھی، یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اماموں نے کیا 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 ہے۔ آج یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس چھوٹے سے پروگرام میں ان کی تفصیل پیش کر سکوں، لیکن ایک آپ خالی اندازہ کر لیجئے کہ آقا امام حسین کربلا میں گئے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کہہ رہے تھے۔ راوی کہتا ہے بار بار کربلا میں حسین ایک جملے کی تکرار کر رہے تھے، اور کیا تکرار کر رہے تھے؟ کہتے تھے ترکت الخلق طرا فی ہواک، اے اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں ہر چیز چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، اے اللہ میں نے اپنی ماں کی مزار چھوڑ دی، بھائی کی قبر کو چھوڑ دیا، میں اپنے نانا کی مزار سے جو بے حد محبت کرتا تھا وہ چھوڑ دیا۔ پروردگار تیرے گھر کی طرف سفر کیا، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس گھر میں بھی دشمن میرے قتل کے لیے آمادہ ہیں، تو اے اللہ میں نے تیرے گھر کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ دیا، اور اے اللہ کربلا میں آیا ہوں، ہر طرح کی مصیبت برداشت کر رہا ہوں۔ آپ یہ جملہ بڑا دردناک ہے امام کا، امام فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، اور اے اللہ میں یہ جو ہے پروردگار میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیری خوشنودی اور تجھ تک تیری رضا تک پہنچ سکوں۔ امام ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آپ سوچئے کتنی بڑی آقا نے قربانی دی اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ کے دین کی میں حفاظت کر سکوں۔ یہ بہت آسان مسئلہ نہیں تھا۔ آج جب کسی نے یہ جملہ کہا کہ آقا کے لیے سب سے دردناک کربلا میں کون سا منظر تھا، تو شہزادی زہرا نے فرمایا میرے حسین کا اہل حرم سے رخصت ہونا۔ میرا حسین جب اپنے اہل حرم سے رخصت ہو رہا تھا تو یہ میرے حسین کے لیے بہت دردناک مسئلہ تھا۔ میں ایک جملہ جب مقتل کا پڑھتا ہوں کہ آقا حسین خیمے میں گئے، خیمے میں جانے کے بعد شہزادی سے کہا بہن یہ وقت ہے بھائی اور بہن میں جدائی ہونے کا، بہن اپنے بھائی کو رخصت کرو۔ عجب جملہ ہے، بی بی ایک بار باہیں پھیلا دیتی، بھیا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بہن بھائی کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن اللہ جانے امام حسین نے کیا کیا۔ راوی کہتا ہے بیویاں کہتی ہیں ایک بار امام نے اپنی انگلی سے بی بی کے سینے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے اللہ میری زینب کو سکون عطا کر دے، اے اللہ میری زینب کو بڑے سخت مراحل سے گزرنا ہے، پروردگار اسے سکون عطا کر دے۔ امام کی اس دعا میں کیسی تاثیر تھی کہ فرمایا بھیا جاؤ میں نے تمہیں رخصت کر دیا، بھیا سدھارو میں نے رخصت کر دیا۔ اب آقا جب جانے لگے تو بڑا عجب جملہ، بڑا دردناک جملہ فرمایا۔ جب امام خیمے سے باہر نکلنے کی طرف جا رہے تھے، دروازے خیمے کی طرف جا رہے تھے، ایک بار شہزادی نے آواز دیا بھیا دھیرے دھیرے چھوٹا چھوٹا قدم بڑھاؤ تاکہ زینب تھوڑی دیر تمہیں اور دیکھ لے۔ ہائے زینب کیسے اپنے بھائی کو جدا کرے، جو زینب اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہائے اس سے کربلا میں کیسے خدا حافظ کہا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، پروردگار ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکے، اور اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری اطاعت کر سکے اور گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ انہیں اصافت و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود شیعان علی جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی غیب سے نصرت فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔